کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین رب کی ذات ہے، تو رحمت للعالمین اللہ نے اپنے محبوب کو بنا دیا۔ اچھا، رحمت للعالمین جب بنا دیا تو رحمت للعالمین کا ادنا درجہ یہ ہوگا کہ اللہ اس بندے پر اپنا رحم فرما دے۔ اور اللہ کو رحم فرمانے کے اندر میں اللہ کو کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کی کوئی مجبوری ہے، کہ اللہ کسی سے ڈرتا ہے، کہ اللہ کو کوئی بندوں سے لالچ ہے، کہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے میں بول رہا ہوں ذرا اس کے اوپر رحم کر دے، تو یہ تو رحمت دلا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کا اور ریکمینڈ کا جو آپشن اور جو کچھ خزانہ اور جو کچھ اختیار عطا فرمایا، وہ صرف امت کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے خانقاہ محمدی کا پیغام یہ ہے، اور ہر زمانے میں اہل اللہ کا پیغام یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو رب اور اللہ کے نام سے بچھڑتے تھے، اخلاق کی بنیاد پر اپنے کردار سے متاثر کر کے وہ اس درجے میں ذات مصطفیٰ سے جوڑ دیتے تھے کہ ہم کو ہمارے آقا مدینے والوں نے یہ سکھایا کہ ہم بھوکوں کو کھلائیں، ہم ننگوں کو پہنائیں، پیاسوں کو پلائیں، اور ہمارے آقا نے یہ تعلیمات دی ہے کہ ہر انسان سے محبت کرے، کیوں ہو جائے گا۔ اولیاء کیا کرتے ہیں کہ اولیاء اب اللہ کے بارے میں اگر کہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ پیدا کیا، جنت بھی جہنم بھی پیدا کرا تو جہنم میں کیوں ڈالتا؟ پھر پیدا کر کے خود ہی اپنی بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالتا؟ اب کتوں کو سمجھائیں، کیا سمجھیں گے؟ اللہ کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اولیاء بہت آسان رخ لے لیتے ہیں اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے اور اپنی اثار و ہمدردی کے ذریعے سے ان کو سمجھاتے ہیں اولیاء۔ وہاں پر اولیاء جو سمجھاتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کو سمجھاتے ہیں، اور کیسے سمجھاتے ہیں؟ خالی تقریر کر کے نہیں، واٹس ایپ کی مجلسوں پہ نہیں، بلکہ اپنی ذات سے ان کو ہمدردیاں دے کر، اخلاق برت کر، زبان کی ہمدردی، عمل کی ہمدردی، اخلاق و کردار اور اپنے جان و مال کی قربانیاں دے کر انسانیت کی ہمدردی کے ساتھ جب وہ تمہاری ذات سے متاثر ہوتا ہے تو اپنے کو ہٹا کر دو جہاں کے مالک کو وہاں پر لا دیتے ہیں۔ یہ تعلیمات ہم کو جو ملی ہے وہ ہمارے آقا دو جہاں کے مالک کی وجہ سے ملی ہے۔ اب مسلمان دعوت بھی دیتا تو اللہ کی، اس لیے فیل ہے۔ اس لیے تو دیکھا کہ اللہ کو نے پوچھا، پھر کیسا؟ اب کعبے میں ہونا ہے کہ وہاں نہیں ہے، پھر کیسا اللہ؟ اب انج گھوم رہا، کیا سمجھیں گے اللہ کو؟ تو بھی اللہ کو سمجھا تو اللہ خوش نہیں ہوتا، دھوکہ کھا رہا بیٹا، دھوکہ دے رہا، کہاں دیکھا میں تو بولتا۔ پھر اللہ کیا چاہتا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ بہت خوش ہوتا اس سے جو میرے محبوب کو سمجھا رہا ہو، میرے محبوب کو سمجھا رہا ہو۔ اللہ آسمانوں پہ مچلتا، وجد میں آتا، کس سے؟ اس لیے اولیاء کیا کرتے ہیں؟ اس کو وجد میں لاتے، اس کو سما میں نچاتے اللہ تعالیٰ کو۔ انہوں ادھر عشق مصطفیٰ کے اندر میں وجد میں آتے ہیں، انہوں سما کے اندر میں بلکہ رس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں رس کرتا ہے، میرے محبوب کے چاہنے والے، ارے یہ تو 15ویں صدی کے اندر میں دیکھا نہیں، لیکن محبت ایسی کر رہے ہیں بن دیکھے کہ دیکھو وہ تڑپ رہے ہیں، تو خدا بھی فرشتوں میں رس کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے تذکروں سے خوش ہوتا ہے، اس کے ذکر کی وجہ پر۔ تو اللہ جس بات سے خوش ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے۔ تو ہم بھی بولتے ہیں نا، ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم تو نام لیوا ہیں، ہمارے آقاؤں نے اور اولیاء نے اس لیے کیا کیا؟ اس کو راضی کرنے کے چکر میں نہیں چلے، اس کی طرف میں نہیں چلے، بلکہ جہاں انہیں پھنسا ہے وہاں پر پہنچ گئے، نالے پاک مصطفیٰ میں۔ کہاں پھنسے؟ نالے پاک مصطفیٰ میں پہنچ گئے۔ تو پھر اب اللہ کو بھی ذرا ادب مانے ہو رہا نہیں، بنانا ہی پڑتا ہے اس کو اپنا، جو میرے محبوب کا پرچار کرنے والا ہو، میرے محبوب کی محبت کو اظہار ظاہر کرنے والا ہو۔ اچھا زبان سے کہ دل سے؟ چل جاتا ہوں زبان سے پوچھ رہا تھا ہوں،
ارے تیرے نکاح میں آئی سے بیوی تیرے زبان پر اعتماد نہیں کرتی ہے پاگل، کہاں چلا اب اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے؟ جو دل سے عشق مصطفیٰ کر رہا ہو، عشق، اور جو عاشق مصطفیٰ ہو وہ تو خدا کا مقصد پورا کر رہا ہے نا۔ خدا کا مقصد کیا ہے؟ خدا کا مقصد جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق میں لایا ہی اس لیے تاکہ اللہ کائنات کو، خلق کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو اولیاء مقصد تخلیق کائنات کو پورا کرتے ہیں۔ مقصد تخلیق کائنات عبادت نہیں ہے، وہ تو تمہاری جنت و جہنم کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ مقصد تخلیق کائنات دو جہاں کے مالک میرے آقا کے ساتھ رب جو محبت کرتا ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ میں، چلو ہم مل کر پڑھیں گے۔ کون؟ اللہ بولا نا کہ ہمارے ساتھ میں آ جاؤ گے۔ اللہ تو جو کام کر رہا ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، تعلیمات نہیں کرتا، اور پین لکھے ویسا لکھتے نہیں، بچے جیسا یہ ریکارڈ کرتے نہیں، تو کرتا کیا؟ کچھ بھی تو سب عبادتوں سے پاک ہے، لیکن تو کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں تو اپنے محبوب کو یاد کرتا ہوں، میرے محبوب کا تذکرہ ہی میرے پاس میرا مشغلہ ہے۔ ساری کائنات کا ذکر ذکر خدا ہوگا، لیکن خدا کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اولیاء کیا کرتے ہیں؟ اب تیری طرف میں آنے میں بڑے دھکے دیتا رہا، کہاں نہیں دیتا؟ اس واسطے کیا کرتے ہیں وہ؟ تو جہاں تھا نا وہیں مل جاتے ہیں تجھے۔ تیری طرف میں گئے تو یہ، پھر یہاں آنا تو بھیجنا، بہت دیر لگ جاتی۔ اس واسطے ہم یہاں پہنچ جاتے تو بھی ہچ مل جاتا نا، شارٹ ایڈریس، عشق مصطفیٰ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اولیاء کیا کرتے ہیں؟ اولیاء صرف کرتے ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا تعارف نہیں کرواتے بلکہ وہ مصطفیٰ کا تعارف کرواتے ہیں۔ کیوں؟ کہ داعی کے لیے شہادت ضروری ہے۔ اور میں کسی بات کو کہوں کہ سلیم بھائی ڈیزل چرا لے رہے تھے، برا مت مانو، تو شریف آدمی بسم اللہ بھی تو بولیں گے پھر بھائی ہو کے نہیں بھائی آپ دیکھیں کیا الزام کیوں لگا رہا؟ نہیں دیکھا نہیں میں، نہیں حضرت سنی سنائی بات ہے، خامخواہ کی الزام مت لگاؤ، بات واجب ہے، برا تو نہیں مان رہے بھائی، معاف کر دینا۔ ہاں چرا دینے تو تم برا نہیں مانتے، پھر ارے سمجھ میں آ رہی نا بات؟ نہیں۔ اب تم اللہ کی دعوت اگر دو بندوں کو، تو اللہ کو تم دیکھے کیا، اللہ تم کو بولا کیا میں ہوں، تو پھر وہاں پر تو شہادت ہی نہیں ہے، تو پھر دعوت کیسی؟ شہادت کے بعد دعوت ہے کیا جی؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے تو شہادت ہے، مشاہدہ ہے، اور مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کو کرواتا ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو چونکہ راست اللہ خود اپنی ذات کا وجدان اور معرفت دیتا ہے، ان کو حق ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے ہوئے، اللہ کا کلام سنے ہوئے، اللہ کا پیغام ان کے پاس نہ آیا، وہ کہے کہ یہ اللہ کا ہے۔ اب اللہ تو ہمارے پاس میں نہیں بھیجا، اللہ اپنا خود آگے تو نہیں بولا کہ انی انا اللہ فاعبدنی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بولا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ تو اولیاء کیا کرواتے ہیں؟ انبیاء کو حق ہے کہ وہ اللہ کی دعوت دے، انبیاء کو حق ہے کہ وہ اللہ کی دعوت دے۔ کیوں؟ کہ اللہ راست ان کو دعوت دینے کا حکم دیتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جہاں واسطہ آ جاتا ہے وہاں شک پیدا ہو جاتا ہے نا، بات کچی اور بات مضبوط نہیں رہتی۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا دعوت دینے کا کہ میں رب ہوں، اس کی دعوت دو، تو اللہ نے ان کے ساتھ معجزات دیے تھے۔ معجزات بھی کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ کی لاٹھی ہوتی ہے نا، سہارا ہوتا ہے۔ ان معجزوں کے ذریعے سے وہ ریفرنس دے دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس لیے اولیاء کیا کرتے ہیں؟ عملی طور پر اپنے اخلاق کو دیکھ کر انسانیت کی ہمدردی کے ساتھ انسانیت کو، جب انسانیت ان کے قریب آتی ہے تو اللہ کو سامنے لا کے نہیں رکھتے، بلکہ
میرے آقا دو جہاں کے مالک کا وہ تعارف کراتے ہیں، دو جہاں کے مالک کے اخلاق کا پیکر بن کر میرے آقا سے ان کو متاثر کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم خانقاہ محمدی کے اسٹیج سے یہی بات کہتے ہیں اپنے مریدین کو کہ جہاں برادران وطن کسی قوم کا کوئی آدمی بھی اگر تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر تمہارے قریب آؤ، اس کی سمجھ کو دیکھو، اس کے معیار کو دیکھو، اگر وہ راجن شاہ ولی کو ہی اگر جانتا ہو تو ادھر مت ڈھک لو اس کو، کبھی گئے کہ ناگپور میں تاجر اور یہ کیا پہچانے گا اس کو؟ اب راجن شاہ ولی کون ہے وہ سمجھا ہوں۔ اب راجن شاہ ولی کو سمجھنے کے موڈ میں آ گیا تو ذرا سمجھو کہ اب یہ ناگپور والے بھی ایک ہیں، وہاں سے اجمیر والے بھی ہیں، اور اجمیر والوں سے بغداد والے بھی ہیں، بغداد والوں سے امام حسن و امام حسین بھی ہے، تو پھر کیا بولے؟ ارے امام حسین، ہاں وہ محرم آتا 9 سالیاں سوالیاں، وہ حسن حسین جانتے نا، امام قاسم جانتے نا، تو وہ کون تھے؟ دو جہاں کے مالک تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آل کو اور اپنے اہل بیت کو بھی ظلم کو روکنے کے لیے، انسانیت اور برویت کو ختم کرنے کے لیے اپنے نواسوں کو بھی شہید کروایا۔ اب دو جہاں کے مالک تک اس کو پہنچا دیے، تو پھر میرے آقا کا اگر تعارف کرائیں گے تو وہ تنہائیوں کے اندر میرے آقا کو یاد کرنے والا نہیں بنے گا۔ تم اگرچہ کے بظاہر اس کو کلمہ نہ پڑھاؤ، لیکن دل سے اگر یا رسول اللہ کہنے والا بن جائے کہ انسانیت کا سب سے زیادہ محسن اور انسانیت پر سب سے زیادہ کرم اور رحم کرنے والی ذات بھی ایک جو تھی وہ میرے آقا مدینے والوں کی تھی، اگر کوئی کافر یہاں تک پہنچ گیا تو ایمان کی بارڈر تک پہنچ گیا، پھر اس نے اس کے سامنے کوئی انسانی دشمنی کی بات کرے گا، ارے انہیں تو ایسا بول رہا ہے، لیکن مدینے والے تو انسانیت نواز ہے، وہ تو غریب نواز ہے، وہاں پر تو کوئی بید بھاؤ نہیں ہے۔ وہاں پر جب میرے آقا کو یاد کرے گا تو پھر آقا اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اس کی طرف میں متوجہ ہوں گے، اس لیے کہ میرے آقا کی توجہ کافر، پکے سے پکا کافر بھی اگر دل کی صلاحت کے ساتھ میں اگر کسی وسیلے اور واسطے کے ذریعے سے اگر میرے آقا کو یاد کر لیتا ہے تو میرے آقا کی یاد کا وہ عمل ہے کہ نمازی کی نماز مردود ہو سکتی ہے، حاجی کا حج مردود ہو سکتا ہے، روزے کے روزے اس کے ناقبول ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر میں اپنے محبوب کی یاد اور میرے محبوب کا عشق قابل رد ہے ہی نہیں۔ معاملات تو اتنے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ موسیٰ علیہ السلام تو وہ ایک بندہ فلاں گھوڑے پر پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو غسل دو، اس کے مرنے کا وقت ہے، کیا کرے؟ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے غسل دو، کفن دو، اس کو دفناؤ کفناؤ۔ اب بولے کیا موسیٰ علیہ السلام بولے کیا میں نبی ہوں تو میرے علاوہ بھی میرے سے مختلف کون ہے؟ اتنا جو چھپا ہوا تھا وہی، اتنا جو چھپا ہوا تھا، سنے کی شاہد صاحب چھپا ہوا تھا، جا کے گھوڑے پہ ٹٹوتے دیکھے تو یوں کر رہا ہوں، بانسری بجانے والا تھا، ارے اس کے رہا نہیں میں چھوں موسیٰ، تو بولے کہ تو اتنا بدکار کے لوگ تجھے تیری بدکاری کی وجہ سے تو بستی سے نکال کر پھینک دیے، فوراً انتقال ہو گیا اس کو۔ اب اللہ کا حکم، موسیٰ علیہ السلام کے جلال بھی، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ کیا، اس کے بعد میں مگر مڈ ہف رہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، فوراً گئے کوئی دور کے اوپر، تو اللہ علیہ کیوں موسیٰ علیہ السلام بہت ٹینشن لے لیے، کیا بات ہے؟ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، بولے میرے کو بولے کہ معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کہ تم کو تمہارے ہاتھ سے غسل کیوں دلایا؟ بولے کہ بات اصل میں یہ تھی، اس کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا، بے شک وہ بدکار تھا، میرا نافرمان تھا، میرے عذاب کا مستحق تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ آپ کے زبان سے دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ کی عظمت کو سنا تھا، تو بڑھتے تاثر میں اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک گیا تھا۔ ایسی عظمت والے ہیں دو جہاں کے مالک، اور ایک روایت میں آیا کہ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تھا، تو وہ نیکی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو بھی وہاں پر بھیجا،
تو ویسے کو جو میرے آقا کے نام کو ایک مرتبہ عظمت سے لے کر آنکھوں سے آنسو نکال دے، سمجھ میں آ رہی ہے ذات مصطفیٰ کیا چیز ہے؟ خدا کی قسم خانقاہ کا ہمارے سلسلے کا مقصد ہی صرف نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ حق ہے ہی یہ، باقی سب گمراہیت ہے۔ تو ایک ویسے بدکار کو صرف ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو کے نکالنے یا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں بھی تو عظمت کے ساتھ میں دل سے ادب سے پڑھا ہوگا نا صلی اللہ علیہ وسلم رک کر، اسی پر تو بدلہ ملا یہ۔ اگر میرے آقا کا امتی ہو کر اگر میرے آقا کو رات و دن یاد کرتا رہے تو میرے آقا اس کو محروم کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا یہ۔ تو شفاعت انبیاء کی امتوں کی بھی میرے آقا نے فرمائی اور فرمائیں گے۔ آقا کو رحمت للعالمین بنا دیا تو ذرے ذرے پر خدا کی قسم اللہ کے رب ہونے کا حق ہے، تو میرے مصطفیٰ کے رحمت للعالمین ہونے کا حق ہے۔ اس لیے اولیاء اکرام کا اسلوب دعوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ نہیں بلکہ رسول اللہ۔ اللہ بولے تو پھر محنت کرنا پڑتا رسول اللہ تک کے واسطے، مگر رسول اللہ میں تو خود اللہ موجود ہے نا۔ متاثر ہو کر میدان کی اگر دیکھو کہ زمین نرم ہو چکی ہے تو بیج کس کا ڈالو؟ خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ کا ڈالو وہاں پر، اپنی خانقاہ کا نہیں، اپنے پیر کا نہیں، بلکہ عشق مصطفیٰ کا بیج ڈال دو۔ وہ ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کے اوپر کچرا ڈالا تھا ان کو دعائیں دی، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ میں بے سلوکی کی تھی آپ نے ان کی آبادی کی دعائیں کی۔ اور پھر رحمت للعالمین ایسے ہیں کہ رب العالمین جب پکڑے گا تو رحمت للعالمین چھڑائیں گے، ایسی ذات ہے میرے آقا کی۔ کیا کرنا چاہیے؟ کس کا تعارف دینا؟ جب عقیدت کی انتہا پر اگر کسی برادران وطن کو دیکھو یا تمہاری ذات سے متاثر ہو کر تمہاری ذات پر کوئی فریفتہ اگر دیکھو تو فوراً وہاں پر اپنی ذات کو ہٹا کر دو جہاں کے مالک کا تعارف کراؤ۔ یہ حق دعوت ہے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تمہیں دین کے اگر حقیقی ہمدردی ہے اور دین کو اس ملک میں اگر دیکھنا چاہتے ہو آگے، تو تم اولیاء کی عقیدتوں کے ذریعے سے پنجتن پاک اور پنجتن پاک کے ذریعے سے دو جہاں کے مالک تک امت کو پہنچاؤ، انسان کو پہنچاؤ۔ دعوت کا اصل اسلوب اور دین کی دعوت کی اصل بنیاد ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ۔ اور ذات مصطفیٰ اس معنی میں کہ رب نے یہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ جو تمہارا ہے وہ میرا۔ وہاں پر تو ملے ہوئے کمپرومائزر ہیں، تم تو جھگڑ کے پیچھے پریشان ہو جا رہا، بیوقوف کے بچے۔ اللہ الگ رسول الگ، اللہ کا بتاؤ، رسول اللہ کو مسلمانوں کو سمجھاؤ، اپنے مسلمانوں کو بھی سمجھاؤ تو اتنا عقیدت مت کرو، اتنا احترام نہ کو کرو، اتنا سلام نہ کو پڑھو۔ ارے وہاں تو ہے ہی نہیں، کمپرومائز ہے، جڑے ہوئے ہیں وہ۔ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تمہارا نہیں فرمایا۔ رک گیا نا جی، میں روکا کہ نہیں روکا؟ جو تمہارا ہے وہ میرا، جو میرا ہے انک لا تہدی من احببت۔ ارے میرے محبوب، تم جن کو چاہیں گے اپنے پاس میں نہیں، میں جن کو بھیجوں گا وہ تمہارے پاس میں آئے گا، میں جس کو چاہوں گا تم تک پہنچاؤں گا۔ جو تمہارا ہے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ تمہارا نہیں فرمایا نا۔ تو پوری انسانیت تو اللہ کو تو مانتی ہے، برہمن ہو کہ کرسچن ہو، کہ چاہے یہودی ہو کہ مجوسی ہو کہ کافر ہو کہ مشرک ہو، تم جن کو کہتے ہیں اللہ کو مانتی کہ نہیں مانتی؟ اور یہ جو مرضی بھگوان ایشور برہما کیا کیا وہ کہ مانتی کہ نہیں مانتی؟ مانتی نا۔ مگر مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میرا ہے وہ تمہارا میرے محبوب، بلکہ یہ فرمایا کہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ تو ان لوگوں کی منزل تو نعرہ پاک مصطفیٰ انسانوں کی، ساری قوموں کی اصل حق کی منزل، کامیابی کا زینہ نعرہ پاک مصطفیٰ ہے۔ تب انسانوں کو کیا سمجھانا چاہیے؟ نعرہ پاک مصطفیٰ میں دو جہاں کے مالک، اور پھر آپ کی چمکتی ہوئی ذات، اور آپ کی ذات میں وہ کشش خدا کی قسم آج ہے کہ مدینے کے گنبد کو دیکھ کر اتنی عظمت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، لیکن برادران وطن کے اندر میں آندھرا میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک طرف میں تو
اپنے دیو کی فوٹو رکھیں گے تو اس سے زیادہ اگربتیاں وغیرہ مدینے اور مکے کی فوٹو کو لگاتے ہیں وہ لوگ۔ انسانیت کو اصل منزل دینے کا واحد راستہ کیا ہے؟ نعرہ پاک مصطفیٰ۔ اور یہ بہت آسان چیز ہے۔ اللہ کے بارے میں اگر آپ بتاؤ تو اللہ کو تم دیکھیں کہ اللہ تم کو بولا کہ سوال کرے پہنچ رہے ہم، لیکن دو جہاں کے مالک تم کو اپنے پیر بھائیوں میں اور تمہاری اسلامی تاریخ میں اور اس ملک کے برادران وطن غیر مسلموں کے اندر میں کتنے لوگوں نے الفیہ طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ ہم نے مدینے والوں کی زیارت کی ہے۔ لکھا کہ نہیں لکھا؟ تو وہ تو دکھنے والی ذات ہے نا، وہ پر دکھتے کس کو ہے؟ جو دل سے ان کو پکارے۔ اگر تو دل سے اگر ان کا عاشق بن تو اپنا دیدار بھی عطا کرتے ہیں، اپنی محبت بھی عطا کرتے ہیں، اپنا عشق بھی عطا کرتے ہیں۔ اور تو خود میرے آقا کے دیدار سے اور میرے آقا کے اور بات کے ایک اصول کی بتا دوں، مسلمان اس وقت تک مومن نہیں بنتا جو کسی رخ سے اپنے محبوب کی زیارت نہ کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ لگ جاؤ میرے آقا کے نالے پاک کی طرف کہ یا رسول اللہ اپنی زیارت کرائیے۔ مسلمان ہیں ابھی اگر میرے آقا کس کو زیارت نہیں ہوتی ہے تو کسی نہ کسی رخ سے اپنی زیارت فرما دیتے ہیں، کسی نہ کسی رخ سے اپنی زیارت فرما دیتے ہیں۔ اور تو جہاں کے مالک میرے آقا منافقوں کو نظر آئے، اس ملک کے کافروں کو نظر آئے، اور ہم نام لیوا مسلمانوں کو نظر نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کسر کھوٹ تو ہمارے اندر میں ہے، ہماری بدہضمی ایسیڈیٹی تو ہماری کو ہم کو محروم کی ہے، اس کو ختم کرو، عشق مصطفیٰ اپنے اندر پیدا کرو۔ دیوانے بنو، دیوانگی چاہیے، شانہ گیری وہاں نہیں چلتی، قناعت وہاں نہیں چلتی، پیٹ بھرا ہوا وہاں پر نہیں چلتا۔ وہاں پر تو کیا چلتا ہے؟ میں اچھی نعت پڑھنے والا ہوں، اچھا درود پڑھنے والا، اچھا سلام پڑھنے والا ہوں، نہیں، میری تنہائیوں کی دیوانگی چلتی ہے، میرے آقا کی طرف محبت چلتی ہے، تو میرے آقا اس کو دیدار بھی کرا دیتے ہیں، اور میرے آقا اس بات پر قادر ہے کہ اس طرح اپنے سامنے بٹھا بھی لے سکتے ہیں اور اپنے مدینے میں خود بلا بھی لے سکتے ہیں۔ سب کچھ میرے آقا کے اختیار میں ہے۔ اس لیے میرے بچوں اپنی تلاش کو اپنے آپ کو آگے بڑھا، تو آپ کے لا الہ الا اللہ۔